السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید گلفام عباس۔ تو ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کا نام تھا امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی ہر لمحہ ضرورت۔ اس کا رائٹر تھے قبلہ سید محمد احسن زیدی صاحب۔ تو آئیے اپنے بقیہ حصہ کی جانب چلتے ہیں۔ اس کتاب کا 8واں پوائنٹ ہے امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ وحدت اسلامی نہیں بین المذاہب نظام مساوات قائم کریں گے۔ یہ اس کتاب کا 8واں پوائنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین کے نام پر وحدت اسلامی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام میں یہ فرقہ جات انہی نام نہاد علماء کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے یہ انہی علماء کرام کی صدیوں کی محنت ہے، جس کا نتیجہ آپ آج تک دیکھ رہے ہیں۔ ان فرقوں میں تفریق کر کے ایک جگہ جمع کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ امام زمانہ ہی ہوں گے جو فرقہ پرستی کو جڑ سے ختم کریں گے۔ عزیزان، کھلے لفظوں میں انہوں نے بات بتا دی ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ انسانوں کے اور علماء کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ختم کر سکیں۔ اس کو ختم صرف اور صرف ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، اور وہ کوئی ہستی، کوئی عام انسان یا بشر نہیں، بلکہ وقت کی حجت ہمارے آخری امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام مذاہب عالم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور بالآخر مذہب اسلام کو بلا تصادم ہر مذہب پر غالب کر دیں گے۔ یعنی کہ وہ جب آئیں گے تو صرف ایک مذہب کو نہیں بلکہ تمام مذاہب کو اس اسلام پر غالب نہیں بلکہ اس اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کریں گے۔ کتاب کا نام علل الشرائع، صفحہ نمبر 161 سے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے اقتباس پیش کرتے ہیں۔ کون سا اقتباس ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب ہماری اسلامی حکومت ہمارا قائم اپنی قوت سے قائم کرے گا، اب 5ویں مولا فرما رہے ہیں، جب ہماری اسلامی حکومت ہمارا قائم امام اپنی قوت سے پیش کرے گا، وہ انطاکیہ کے ایک غار سے توریت اور اللہ کی تمام الہامی کتابیں برآمد کریں گے۔ انطاکیہ سے یعنی کہ اس کے غار سے ایک توریت اور اللہ کی تمام الہامی کتابیں برآمد فرمائیں گے۔ پھر توریت والوں میں توریت سے، زبور کے ماننے والوں میں زبور سے، اور اہل انجیل میں انجیل سے احکام اور فیصلے نازل کریں گے۔ یعنی کہ جو بندہ جس کتاب کو مانتا ہے اسے اس کی کتاب سے فیصلے صادر فرمائیں گے، اور فرقان والوں پر فرقان سے حکومت کریں گے۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ حدیث میں قرآن لفظ نہیں آیا، فرقان کا لفظ بھی آیا۔ قرآن یعنی کہ یہی جو فرقان ہے وہی قرآن کا لفظ ہے، کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں قرآن کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے فرقان، اور فرقان والوں پر فرقان سے حکومت کریں گے۔ یہ ہے وہ حدیث جو مولا باقر نے بیان فرمائی ہے۔ یہی اعلان حضرت علی نے فرمایا تھا۔ قرآن نے بھی متعدد بار الہامی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ تمام شریعتوں اور تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تمام کتابوں کا موجود اور برسر عمل رہتے چلے آنا ثابت ہے، بے شک، اور اس زمانہ میں بھی تمام تعلیمات خداوندی برحق اور ناقابل انکار ہیں۔ اور جناب امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ اعلان حکومت الہیہ کرتے ہی تمام سابقہ شریعتوں اور الہامی کتابوں کو نافذ کر کے اس دنیا کو وہ دنیا بنا دیں گے جس کی تمنا ہر نبی اور روح انسانی میں رہتی چلی آئی ہے۔ یعنی امام جب آئیں گے تو ان تمام احکامات کو وہ صادر کر دیں گے جس کی ضرورت آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی ضرورت صدیوں سے پیش ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے نام نہاد علماء نے دیگر مذاہب کا احترام اور انہیں قابل عمل سمجھنے کی بجائے متدروک اور قابل نفرت قرار دیا۔ نتیجتاً اقوام عالم نے بھی اسلام کو شدت پسند اور دہشت گرد مذہب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ان علماء کی اور ان لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے مذہب کو شدت پسند مذہب اور دہشت گرد مذہب کہلانا شروع کر دیا۔ اب ان علماء کی ناکام کوششیں جاری ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کے تمام فرقے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔
اور اس کوشش میں دین اور ایمان کی قربانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ان نام نہاد وحدت کی خاطر آج وحدت اسلامی اور مہدویت کا ڈنڈورا پیٹنے والے امامت و ولایت کو ہی اذان، اقامت اور نماز سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر میں جناب تک ارسال کر سکوں اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نام نہاد وحدت کی خاطر آج وحدت اسلامی اور مہدویت کا ڈنڈورا پیٹنے والے امامت اور ولایت کو ہی اذان، نماز، اقامت سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی توضیح المسائل آ چکی ہے جس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ اذان اور اقامت و تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ شامل نہیں ہے۔ لبنان کے کچھ علاقوں میں تیسری شہادت کو عملاً نکال دیا گیا ہے اور یہ واضح حقیقت ہے۔ لبنان کے کچھ علاقوں میں آج بھی تیسری شہادت کو واجب طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ولایت جو اسلام کی اساس ہے، جو دنیا کے تمام مذاہب کو واحد کرنے اور جوڑنے کی ضمانت ہے، مہدویت کی بنیاد سے اسے نام نہاد وحدت اسلامی کی خاطر قربان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ ولایت جو ہمارا اثاثہ ہے، اللہ کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، آخری نبی کی طرف سے اور امامت کی طرف سے، اسی ولایت کو مختلف طریقوں سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور برقرار نہ رکھنے پر ہر وہ کوشش، ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے اسے مٹایا جا سکے۔ آگے 9واں پوائنٹ ہے امامت و نیابت۔ جس رسالت و نبوت کی وسعتیں پوری کائنات پر حاوی ہوں، جس سے تمام جن و انس ہدایت حاصل کریں، جو انسان کی تسخیر کائنات اور علوم قرآن پہنچانے کی ذمہ دار ہو، اس کی نیابت نہ جہالت کر سکتی ہے، نہ صرف انسانی علم پر منحصر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ نائب و جانشین رسول قرآن کا کما حقہ عالم ہو۔ بہت بڑی بات، یعنی کہ اگر آپ نے ہدایات مکمل قرآن و احادیث اور انبیاء کی نظروں سے لینی ہے یا ان کے بتائے ہوئے احکامات سے لینی ہے، تو آپ کو انبیاء علیہ السلام اور علوم قرآن پہنچانے کی ذمہ دار جو شخصیات ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں نہ یہ صرف انسانی علم پر منحصر ہے، اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ نائب اور جانشین رسول کما حقہ قرآن کا عالم ہو۔ یعنی کہ اگر کسی نے مکمل ہدایت لینی ہے تو پہلا جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ جو پہنچا رہا ہے، یعنی کہ جو جانشین ہے، جو نائب ہے، وہ کم از کم قرآن کا کما حقہ عالم ہونا چاہیے، جس کے روبرو رسول کی طرح پوری کائنات مسخر ہو، جو قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسان کو اس کی احتیاج و ضروریات کے لیے قرآن کریم سے ہدایات دے سکے، جو رسول کی طرح علمی قوت اور عین الیقین کی بنا پر معصوم ہو۔ یعنی کہ اگر ہدایت لینی ہے تو کم از کم نہیں بلکہ ہمارے یہ ذہن میں یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اس کا علم رسول جیسا ہے، اس کا یقین رسول جیسا ہے، اس کی علمی قابلیت بشر کے طور پر نہیں بلکہ معصوم کی طرح ہے، اس کی رہنمائی میں غلطی اور خطا کا امکان نہ ہوتا، تاکہ وہ مجتہدین کی طرح دانشوران عالم کے سامنے جاہل ثابت نہ ہوں، تاکہ وہ ان لوگوں کی طرح جو نام نہاد علماء ہیں ان کے سامنے جاہل ثابت نہ ہوں، تاکہ وہ قرآن کریم کے ہر دعوے کی تصدیق میں کائناتی علوم سے ہر فلاسفر، ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر سائنسدان، الغرض تمام علوم و فنون کے علماء کی مسلسل رہنمائی کر سکے۔ یعنی کہ اس ہستی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ ہر شعبہ میں، چاہے وہ سائنس کا ہے، فلاسفری کا ہے، انجینئرنگ کا ہے، علم الفنون کا ہے، وہ ہر شعبہ میں تمام احباب کی اور ان لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تاکہ وہ آج کی طرح کے جانشین رسول کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر ارتقائی ترقی سے شرماتے ہوئے اپنے حجروں میں نہ پڑے رہیں، تاکہ اسلام کی امامت اقوام عالم پر ایک احسان ثابت ہو سکے، تاکہ اسلامی نماز واقعی مومنین کو معراج کروا سکے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ اگر اس کے پاس اتنی قابلیت ہے وہ ان تمام باتوں پر بجا لائے تاکہ اسلام میں اسلامی نماز واقعی مومنین کی معراج ثابت ہو۔ اگر وہ یہ تمام کام کریں گے تو اس میں اسلامی نماز کی جو پڑھنے والے ہیں ان میں واقعی مومنین کی معراج ہوگی۔ کائنات کے تمام چاند، سورج اور ستارے اور سیارے مسلمانوں کا انتظار و استقبال کریں،
اور مسلمان اپنی ہر چیز کے لیے ان اقوام کے محتاج نہ رہیں جنہیں وہ غیر مسلم کہتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے جو کہ معصوم کا نظام ہے بلکہ کسی بشر کا نہیں ہے، اگر یہ نظام قائم ہوتا ہے تو اس نظام کے قائم ہونے کی وجہ سے انسان کسی غیر معصوم کا محتاج نہ رہے. آگے بڑھتے ہیں. تاکہ دنیا کی تمام اقوام اسلام اور علوم قرآن سے محبت کریں. تمام اقوام ان علوم سے محبت کریں، انہیں سیکھیں، اسلام لائیں اور کائنات سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ گرجا گھروں ورلڈ چرچ کی دی ہوئی خیرات و امداد سے وقار اسلام مجروح نہ ہو. وہ فرماتے ہیں اگر یہ نظام قائم ہوگا تو اسی نظام کی وجہ سے لوگ استفادہ حاصل کریں گے، اور جو خیرات و امداد وقار اسلام کو آج بھی مجروح کر رہی ہے اس کی ضرورت قطعاً بھی پیش نہیں ہوگی. یہ وہ صورتحال ہے جس کتاب میں مصنف بیان کرنا چاہ رہا ہے. یہ موجودہ شرمناک صورتحال قرآن سے لا علم قیادت کا نتیجہ ہے. یعنی کہ یہ جو آج کل یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ کسی بڑے سانحے کی وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک بہت سے لوگ قرآن سے لا علم ہیں. قرآن سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اسی نتیجہ تک لانے کے لیے آگے فرماتے ہیں یہ موجودہ شرمناک صورتحال قرآن سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اسی نتیجہ تک لانے کے لیے سیاسی مجتہدین نے منصوبہ بنایا تھا. اب یہ وہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قطعاً بھی اس میں میں اپنی ذاتی رائے استعمال نہیں کر رہا. کوشش کر رہا ہوں کہ منوً جو بات لکھی ہوئی ہے کتاب کی وہ جناب کے سامنے بیان ہو سکے. اسی نتیجہ تک لانے کے لیے سیاسی مجتہدین نے منصوبہ بنایا تھا. آج اہل ذکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ساختہ اسلام اور اس کے دعوے دار کفر کے سامنے سر جھکائے بھیک کا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اس شرمناک صورت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اپنی محدود عقل و بصیرت کو قرآن کے ماتحت رکھ کر قرآنی امامت نافذ کی جائے. اللہ اکبر. اپنی محدود بصیرت کو قرآن کے ماتحت رکھ کر قرآنی امامت نافذ کی جائے. ان تمام تصورات و عقائد و رسومات کو خیر آباد کہہ دیا جائے جو کسی حیثیت سے بھی قرآن کے خلاف ہو. قرآن اور صاحب قرآن کو اپنا امام بنایا جائے، ورنہ سمجھ لیا جائے کہ مسلمانوں کی مجموعی بصیرت اور اجتماعی قوت اور اتحاد کی ناکام ہو کر رہ جائے گی. قارئین نوٹ فرما رہے ہوں گے کہ ہم بار بار یہی ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں معصوم قیادت کی ہر معاملے میں ہر لمحہ ضرورت ہے. یعنی کہ ان کی کوشش ہے مصنف کی کہ ہم ہر لمحہ انسان کو یہ یاد دلاتے رہیں جو اس کتاب کو مطالعہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ کسی معصوم قیادت کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی بشر کی یا کسی بشر کی قیادت کی. 10واں پوائنٹ ظہور اور حکومت امام العصر والزمان کی اغراض و مقاصد اور فوائد. تخلیق کائنات کا ہر مرحلہ حقیقی اور اولین مخلوق کو نائب خداوندی کے سامنے گزرتا ہے. یعنی کہ کائنات کی تخلیق کا ہر مرحلہ نائب خداوندی کے سامنے سے گزرتا ہے. ایک نائب خداوندی کے سامنے، ایک اولین مخلوق کے سامنے. اسی لیے اولین نائب پوری کائنات کی خبر رکھتا ہے. نمائندہ خداوندی کے سامنے کائنات کی تمام مخلوقات مجسم اور باشعور اور جواب دہ ہوتی ہیں. وہ کائنات پر عملاً حکومت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بیانات و مقاصد و واضح الفاظ میں پیش فرما دیے، مگر صاحبان قرآن کو الگ کرنے سے قرآن نکارہ ہو کر رہ گیا ہے. صرف قرآن نہیں، صاحبان قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ اگر صاحبان قرآن ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو قرآن نکارہ ہو کر رہ گیا. قرآنی تصورات اور اللہ کے وعدوں کی تکذیب اور عدل انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ کا ہر وعدہ اس کے قوانین سے ہم آہنگ رہتے ہوئے پورا ہونا حکمت و خداوندی اور علم خداوندی کا مظہر ہے. یعنی کہ خدا کا ہر وعدہ ہمیں ہم آہنگ رہتے ہوئے پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی حکمت خداوندی ہے. اس کا ہر وعدہ پورا ہونا لازم ہے. اسلامی زندگی بسر کرنے کا نتیجہ تمام کائنات کی تسخیر اور کامیاب و خوشحال زندگی ہونا چاہیے. کائنات میں بہت سارے محروم العجز لوگ، کائنات میں بہت سارے ملہوم الاجزاء لوگ اپنی زندگی مکمل کر کے مر چکے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں مذکورہ حقوق العباد کی ادائیگی
مکافات عمل جیسا کرنا ویسا بھرنا مشیت کے دھارے میں بہہ کر رہ گئے ہیں۔ ان محروم الاجزاء و سزا لوگوں کے لیے یہ دنیا دوبارہ آباد کر کے اس دنیا میں جزا و سزا دینا واجب ہے۔ یہ سب کچھ قیامت سے پہلے یعنی آخری فیصلے سے پہلے وقوع میں آنا ضروری ہے۔ یہ تمام ہمارے امام آخر الزمان نے کرنا اور کرانا ہے۔ یعنی کہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے ہم 9ویں پوائنٹ میں بیان کر رہے ہیں، ان تمام باتیں صرف اور صرف ایک معصوم کی عادت پوری کر سکتی ہے، اور وہ معصوم کی عادت کوئی اور نہیں بلکہ وقت کی حجت ہے۔ آخر اس عملی اور مشہود پالیسی رجعت اللہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اللہ کا 100% عادل اور منصف اور علیم اور حکیم و قدیر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اصول یہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہر چیز کا اپنی اصل و حقیقت کی طرف پلٹنا بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خود نہ اپنی اصل ہے نہ حقیقت ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا اپنی اصل کی طرف جانا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز نہ ہی اس کی اپنی کوئی اصل ہے نہ ہی اس کی اپنی کوئی حقیقت ہے، بلکہ کسی اصل یا حقیقت کی شاخ یا جزو ہے۔ اس کا پلٹنا تخلیقی اور فطری قوانین کے ماتحت ہے۔ اس کا واپس کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف جانا ایک فطری عمل ہے اور ایک فطری قانون ہے جس کے تحت وہ واپس جا رہی ہے۔ اس پلٹنے میں وہ چیز مختار نہیں ہے کہ اگر نہ چاہے تو نہ پلٹے، اور اگر کسی کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ پوری کائنات کی ہر مخلوق یا چیز کا مجازی مرجع ہے، حقیقی مرجع اللہ ہرگز نہیں ہے، ورنہ تمام مخلوقات کو اللہ کے ذا ماننا ہوگا۔ اللہ نے آگ کے ڈھیر کو ظالم انسانوں کا مرجع فرما کر خود مرجع ہونے کا انکار کیا ہے۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات نور محمدی سے پیدا کی گئی ہیں، اور ہر چیز کسی نہ کسی سائنٹیفک طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزاء کا مجموعہ ہے۔ وہی اس کی علت مادی اور علت صوری اور علت فاعلی اور علت خائی ہے، اور وہی تمام مخلوق کے حقیقی مرجع و مصدر ہیں۔ یعنی کہ تمام مخلوقات کے حقیقی مصدر و مرجع صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رجعت ہو یا قیامت ہو، نور محمدی کے آخری وسیع حضرت محمد بن حسن عسکری حجت اللہ فی الخلق رب الارض السماوات مرجع الخلائق قائم قیامت ہیں، صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے ایک ایسے نظام کے آنے کا قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہے جس میں دین اسلام کے لانے والے کو دین کے ہر گوشہ یعنی تمام نظام آئے زندگی پر غالب کر دے گا۔ یعنی کہ خدا نے ایک ایسا وعدہ کیا ہے جس نظام کی وجہ سے وہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ ہم اس سے بہتر کتابیں آواز کی صورت میں جناب تک ارسال کر سکیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، انشاءاللہ دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، بہت شکریہ۔